سروس کوالٹی کی بات سر کریں وہ ہم سنتے ہیں مگر وہ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جو سر بات کر رہے تھے سروس کوالٹی کا، اس کا ایک کلیئر ڈیفینیشن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں. سروس کوالٹی از ایکچولی ڈیفائنڈ ایز اے کوالٹی فرام دی پرسیپشن آف دا پیپل ہو آر ایکچولی افیکٹڈ بائی اٹ. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو سروس دے رہا ہوتا ہے وہی سروس کوالٹی کو ڈیفائن کرتا ہے. یہ بات غلط ہے. اسکول کے دائرے میں بچے، پیرنٹس آر ایکچولی دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو ڈیفائن دا سروس کوالٹی. سر تھوڑا سا آپ اس کے اوپر ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ نے سروس کوالٹی کے کون سے پیرامیٹرز رکھے اور اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا. صحیح. سو جہاں تک جیسا ہم نے کہا کہ جس نے ایکچولی ڈیفائن کرنا کہ آپ کی ادارے کی یا آپ جو سروسز ہیں وہ معیاری ہے یا نہیں ہے، وہ وہی جس نے یوز کرنا ہے. یہاں پر ہم پیرنٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں. تو ہم نے وہ چیزیں دیکھیں جو ان کے لیے معنی رکھتے ہیں، رائٹ. اسپیشلی فار ایگزامپل ٹیچنگ کی کوالٹی ہو گئی، اسٹوڈنٹ ڈسپلن ہو گیا. نہ صرف کہ یہ چیزیں بلکہ وہ بھی چیزیں جس میں سیکیورٹی ہو گئی اسکول کی، اسپیشلی آج کل کے حالات کے اندر کہ کیا وہ ایک پراپر معیاری سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہم نے بہت سی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل کہ ان اسکولس کے اندر جو ہے جو پیرنٹ کی کمپلینٹس آتی ہیں کیا وہ اسکول اکنالج بھی کرتا ہے اور کیا ان کو سالو بھی کرتا ہے. یہ اگر ایک چھوٹا اسکول ہو اس میں ایک برانچ ہو تو اس میں تو بڑا آسان ہے کیونکہ اس میں جو اونر ہے وہ خود ہی برانچ میں موجود ہوتا ہے. لیکن جب آپ کے پاس بہت ساری آپ کی برانچز ہوں تو اس میں مینیج کرنا وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو سر when you created those KPIs, if you could define کہ وہ 4 کون سے ہیں ٹاپ لیول پہ، and how did what's the percentage of those values، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہمیں پلیز گائیڈ کیجیے. سو سب سے جو بنیادی چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہے کہ ٹیچنگ کوالٹی. کسی بھی اسکول کا جو ہے مین جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کیا وہ تعلیم جو دی جا رہی ہے بچوں کو کیا وہ معیاری ہے، کیا وہ اسے وہ مطمئن ہے. اور یہاں پر ہم پیرنٹس سے فیڈ بیک لیتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی سیکیورٹی از اے میجر کنسرن. پھر آپ کا یہی کہ جی آپ کی جو اسٹوڈنٹ ڈسپلن کا ہے، پھر آپ کی اسپورٹس ایجوکیشن ہے بچوں کی، کیونکہ ان بچوں کو ہر اسکول کا جو پریمیسز ہیں وہ ایسا نہیں کہ سب اسکول میں گراؤنڈس بہت بڑے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس گراؤنڈس کی بھی اگر کمی ہے آپ نے اسٹل بچوں کو ایکسرسائز تو کرانی ہے. تو دیر آر کریٹو ویز آف فائنڈنگ سولوشن ٹو دیٹ. سو یہ چیزیں بھی ہم مانیٹر کرتے ہیں اور پیرنٹس سے فیڈ بیک لیتے ہیں اس کے بارے میں. اسی طرح پھر ہمارے کچھ اور اسٹینڈرڈس بھی ہیں. کمپلینٹ کی ریزولوشن ہو گئی ہے، فونس کا آنسر ہو گیا کہ وقت پہ جب کوئی کال کرتا ہے پیرنٹ تو کیا کوئی کال سنتا بھی ان کی. اور تو یہ ہمارے کچھ اسٹینڈرڈس اس کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا، فیڈ بیک لینے کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ بڑا مختلف ہے. ہم یوز کرتے ہیں ٹیکنالوجی. کیونکہ میرا جو پچھلا بیک گراؤنڈ رہا ہے وہ ٹیلی کام کے سے بھی رہا ہے اور کافی عرصے کا، تو ہم ٹیلی کام کی جو سروسز ہیں سولوشن ہیں ان کو یوز کرتے ہیں. ہم جو ہے پیرنٹس کو ہمارے انفارمیشن ہوتی ہے اسکولس کے پاس ان کے کانٹیکٹ نمبرز کی، تو ہم ان کو ریکارڈڈ میسج جو ہے براڈ کاسٹ کرتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ہمارے اس معیار سے کیا مطمئن ہیں. اگر آپ ہیں تو اپنے اسمارٹ فون پہ آپ 1 پریس کر دیں. اگر آپ جو ہے ڈسسیٹسفائڈ ہیں تو آپ 2 پریس کر دیں. اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ 3 پریس کر دیں. تو اسی طرح ہمارے پاس فیڈ بیک جو ہے پیرنٹس کا آتا ہے. پہلی بار پاکستان کے اندر ایک تعلیمی ادارے کے اندر ہم نے ایک کال سینٹر کا اسٹرکچر ہم نے کھڑا کر دیا ہے. اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ڈیڈیکیٹڈ کال سینٹر کے نمائندے ہیں جو پھر ان پیرنٹس کو جنہوں نے کہا کہ جی سیٹسفائڈ، وہ ڈیٹا ہم لے آتے ہیں انٹو اسکور کارڈ، اس کو پاپولیٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی ہر برانچ کے حوالے سے کہ آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ اس معیار پہ اس حد تک جو مطمئن ہے، رائٹ. اور کچھ بینچ مارکس انہوں نے سیٹ کیے کہ بھائی کم سے کم آپ کا معیار جو یہاں تک تو ہونا چاہیے. تو اس کے اگینسٹ ہم بینچ مارک کے اگینسٹ میجر کرتے ہیں کتنے آپ کے پیرنٹس جو ہیں اس حوالے سے اس اسٹینڈرڈ سے مطمئن ہیں. جہاں پیرنٹ نے کہا جی ڈسسیٹسفائڈ اپنے فون کے ذریعے، تو وہاں پر یہ کال سینٹر ایجنٹس پھر ان کو کال کرتے ہیں اور ان سے پھر پوچھتے ہیں کہ جناب ذرا اس کی وضاحت کیجیے، تفصیل سے ذرا بیان کیجیے. تو وہاں اس میں ڈیٹیلز آتی ہیں اور یہی ہم پھر کمپیوٹرز کے ذریعے اس کمپلینٹ کو ہم لاک کرتے ہیں کمپلینٹ ماڈیول کے اندر اور اس کو ہم سبمٹ کر دیتے ہیں. جو کمپلینٹ جو ہے سیدھی چلی آتی ہے الیکٹرانکلی ٹو دا رسپیکٹو برانچ اسکول آفس کے اندر. اور وہاں پر پھر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جناب یہ ایشو آ گیا ہے، اس کو آپ برانچ لیول پہ، کیونکہ یہ پیرنٹ یہ بچہ بھی آپ ہی کا ہے، آپ ہی کی برانچ سے منسلک ہے، تو آپ پلیز اس کا ایشو کو ریزالو کریں اور ایک مدت کے اندر آپ اس کو سالو کریں. تو بھی ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ کیا وہ ریزالو ہو گیا ہے. جب اسکول کہتا ہے کہ جی سالو ہو گیا ہے تو پھر ہم
کال سینٹر سے پھر دوبارہ پیرنٹس سے ہم جو ہے رجوع کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا آپ مطمئن ہیں ریزولوشن سے. تو ایک پورا ایک سلسلہ ہے, ان پہ ڈیش بورڈس بنتے ہیں اسکول لیول کے, گروپ لیول کے, ریجنل لیول کے, اور اسی طرح ہم ہیڈ آفس میں بیٹھ کے ہم تمام جو ہماری برانچز ہیں 150 سے زائد, ان کا ہم جو ہے ڈیٹا دیکھ رہے ہیں کہ منتھ آن منتھ جو ایز این آرگنائزیشن, ایز این انسٹیٹیوشن, کہ ہماری جو ہے سروس کا معیار, ایجوکیشن کے سروس کا معیار, کہ یہ پچھلے مہینے سے اس مہینے بہتر ہوا ہے, اور اس طرح آئندہ مہینوں میں کس طرح بہتر ہم نے مزید کرنا ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے. ناظرین, لیٹ می ایکچولی گیو یو سم ویری انٹرسٹنگ فیکٹس. ذیشان صاحب نے مجھے کوئی 2-3 ہفتے پہلے کہا کہ احمد صاحب میرا ماڈل دیکھیں اور آپ بینچ مارک کر لیں. وی آر اے ڈیٹا سائنس کمپنی ایز ویل, سو وی مانیٹرڈ the solution and benchmarked it against different international standards. So 3 things came out of that. ایک تو یہ ہے کہ جی جو ذیشان صاحب کا جو ماڈل انہوں نے کریٹ کیا ہے, it does meet the international standards. In fact اس میں جو ہم نے ایک چیز دیکھی وہ flawless execution ہے. ناظرین, جب بھی آپ ایک سولوشن بناتے ہیں اس کا سولوشن کی کرائٹیریا تو ایک سیٹ ہوتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن از اندر کمپوننٹ. اور جو ان کا سولوشن ہے بیکن ہاؤس میں, کیئر میں اور ادر اداروں میں, flawless execution ہے. تھرڈ جو آؤٹ کم جو افیکٹ ہوا ہے وہ یہ کہ دیکھیں جی آپ کا 35% سیلریز کا بچوں کے ایجوکیشن کے اوپر خرچ ہوتا ہے, کچھ جگہوں پہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو الائن کرتے ہیں اس ویلیو سسٹم کو کہ جی یور چائلڈ مینس سم تھنگ ٹو اس اینڈ دیٹ ویلیو ریزونیٹس, تو آپ نے تو سر ایک سسٹم ایک بنا دیا ہے جہاں پہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایجوکیشن کا کی پرفارمنس انڈیکیٹر بنانے والے آپ ہیں. تو ناظرین پلیز آپ اس چیز کو دیکھیے کہ پہلے ہمارے ملک میں جو ہے نا جہاز یا ایئر لائن انڈسٹری کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز تھے, بٹ فرسٹ ٹائم ان پاکستان ذیشان ہیز ایکچولی گیون این ایجوکیشنل کی پرفارمنس انڈیکیٹر اینڈ اٹس بینگ ناؤ یوزڈ اکراس آل آف پاکستان. سو دیٹس اے ویری بگ اکامپلشمنٹ. ان فیکٹ آئی وانٹ ٹو جسٹ مائگریٹ فارورڈ. آپ نے اس پلیٹ فارم کو لے کے پھر